نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا اے محبوب آپ اپنی قوم کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ بات بیان کریں جو انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہی، اور وہ یہ کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا اور کہا کہ اے میرے باپ میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا واقعہ یوں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے اور ان کے ساتھ سورج بھی تھا اور چاند بھی، ان سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مفسرین کہتے ہیں یہ خواب جمعے کی رات دیکھا تھا، یعنی شب جمعہ، اور یہ رات شب قدر کی تھی۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ خواب میں دیکھے گئے ستاروں کی تعبیر آپ کے 11 بھائی ہیں، اور سورج آپ کے والد ہیں، اور چاند جو ہیں وہ آپ کی والدہ ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام راحیل ہے، اور مفسر سدی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی والدہ راحیل تھی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ماں کے مقام جو ہوتی ہے وہ خالہ ہوتی ہے، تو خالہ کو بھی ماں کہا جاتا ہے، تو فرمایا اس لیے چاند سے مراد آپ کی خالہ ہیں۔ اور سجدہ جو ہے پہلے زمانے میں ایک قول یہ ہے کہ حقیقتاً یہاں پر سجدہ مراد ہے کہ اس زمانے میں سجدہ تحیت جسے کہا جاتا ہے، تعظیم کا سجدہ، جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں ایسے کسی کے لیے سجدہ کیا جاتا تھا، یہ بالکل جائز تھا۔ لیکن حضور کی امت میں یہ سجدہ جائز نہیں، کوئی مزار پر جائے اور وہ نماز کی حالت والا سجدہ صاحب مزار کو کرے، یہ بالکل حرام ہے، یہ منع کیا گیا۔ ایسی کوئی حرکت مزارات میں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اہل سنت کے جو لوگ ہیں وہ بھی بدنام ہو۔ اعلیٰ حضرت نے ایک طریقہ لکھا کہ اگر مزارات پر حاضری بھی دے تو مزار کو ہاتھ بھی نہ لگائے، بلکہ 4 گز کے فاصلے پر، 4 ہاتھ کے فاصلے پر دور کھڑا ہو کر وہ ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرے، وہ فاتحہ شریف پڑھے اور اپنے لیے دعا کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس وقت یہ خواب دیکھا اس وقت آپ کی عمر شریف 12 سال، 7 سال اور 17 سال، یہ تینوں قول آپ کے روایتوں میں آتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ آپ نے جب اپنے والد کو خواب بتایا، اب باپ نے کیا کہا سنیے، قرآن کہتا ہے، فرمایا اے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان آدمی کا خلا دشمن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے ان کے ساتھ ان کے بھائی حسد کرتے تھے، یہ بات آپ کو پتہ تھی۔ آپ اللہ کے نبی ہیں اور جانتے تھے کہ میرے جو 11 بیٹے ہیں میرے اس یوسف سے حسد کرتے ہیں، تو آپ کیونکہ یہ بات جانتے تھے تو مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو اللہ کے نبی خواب کی تعبیر کیونکہ سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں، اور بیٹے نے اپنے باپ کو خواب بتایا تو وہ سمجھ گئے تعبیر، تو آپ نے پہلے تو روکا اور فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ اس کی تعبیر کو سمجھ لیں گے تو تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے اور تمہاری ہلاکت کی کوئی تدبیر سوچیں گے۔ علامہ عبداللہ بن احمد نسبی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ جو خواب تھا
اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین میرے اس بیٹے یوسف کو اللہ نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا اور دونوں جہانوں کی نعمتیں اور شرف میرے اس بیٹے کو عطا کرے گا، اس لیے آپ نے ان کے جو بھائی تھے وہ کہیں حسد کی وجہ سے آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے آپ نے خواب بیان کرنے سے منع کر دیا۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں ایک بات پتہ چلی کہ انسان جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کی خبر اس کو چاہیے وہ کس کو دے۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ پتہ چلا کہ انسان اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ مفسرین نے لکھا کہ وہ اس کو بتائے کہ جو اس سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہو، اور یہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کون مجھ سے صحیح محبت رکھتا ہے یا کون ایسا ہے کہ جو منافقت والی محبت رکھتا ہے، بندے کو یہ سب پتہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسے بتائے کہ جو محبت رکھتا ہو یا اسے بتائے کہ جو سب سے زیادہ جسے جانتا ہو کہ یہ دانا ہے، یہ عقل مند ہے۔ تو فرمایا ایسے دو لوگوں کو خواب بتا سکتا ہے، ورنہ اگر برا خواب دیکھے تو فرمایا وہ تو کسی کو بتائے ہی نہیں، چاہے محبت رکھنے والے کو بھی نہیں بتائے۔ اگر کسی نے برا خواب دیکھا، میں آپ کے سامنے حدیث پاک رکھتا ہوں، صحیح بخاری شریف صحیح مسلم میں بھی حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے بارے میں کیا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ کس کی طرف سے بندے کو خواب آتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے کہ جو محبت رکھتا ہو، اور اگر ایسا خواب دیکھے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ خود جانتا ہے کہ مجھے پسند نہیں، تو فرمایا میرے آقا نے کہ اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پہلے پناہ مانگے، اور فوراً جب اس کی آنکھ کھلے اگر اس نے برا خواب دیکھا ہے تو فرمایا 3 مرتبہ تھتکار دے، یعنی تھو تھو تھو، تھوک نہ پھینکے، اس طرح کہتے ہیں تھو تھو کر دے بائیں طرف۔ فرمایا کہ وہ بائیں طرف 3 مرتبہ تھو تھو کر دے، اور فرمایا کہ وہ اپنے اس خواب کو کسی سے بھی بیان نہ کرے، تو یہ خواب جو اس نے برا دیکھا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اسے کوئی نقصان نہ دے گا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی، اور اسی آیت میں فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ تو اس آیت کے حصے میں مفسرین کہتے ہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے تو اس کا سبب جو ہوگا وہ شیطان ہوگا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ انسان کبھی کسی کو نقصان نہیں دیتا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہی وہ آگے آئے گا۔ اس کی اور بھی آپ کو وضاحت ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ اس کا سبب شیطانی وسوسہ ہوگا اور بھائی تکلیف اپنے بھائی کو پہنچا دیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اسی طرح تیرا رب منتخب فرما لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی۔ بے شک تیرا رب علم والا حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے مزید آپ نے اس خواب کے بارے میں بتایا کہ پہلے تو یہ کہا کہ کسی کو بتانا نہیں، اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بتانا، اور یہ بھی بتا دیا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن۔ اس آیت میں آپ نے اپنے بیٹے کو مزید کہا کہ میرے بیٹے جس طرح اس عظمت اور شرافت والے خواب کی وجہ سے اللہ نے تیرا مقام بلند کیا، اسی طرح تیرا رب تمہیں نبوت بھی دے گا، بادشاہت بھی عطا فرمائے گا، اور بادشاہت اور نبوت دونوں
اہم کاموں کے لیے اللہ رب العالمین تمہیں منتخب فرما لے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اجتباء کا لفظ اس آیت میں آیا، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بندے کو اللہ چن لینا، اللہ کی طرف سے چن لینا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو چن لیتا ہے اپنے بندوں میں سے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی بندے کو فیض ربانی کے ساتھ اللہ خاص کرے، یا اس سے طرح طرح کے کمالات، کرامات، محنت اور کوشش کے بغیر حاصل ہو۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ مرتبہ صرف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ہے کہ ان کی بدولت جو مقربین ہوتے ہیں، صدیقین ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی ایسا مقام عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ جو جتنے لوگ ہوتے ہیں، مقربین ہوتے ہیں، صدیقین ہوتے ہیں، شہداء، صالحین، یہ سب بھی اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی آیت میں فرمایا آپ نے اپنے بیٹے کو کہ اللہ تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ خوابوں کی تعبیر کا انجام نکالنا اللہ تجھے سکھائے گا، کیونکہ خواب اگر سچے ہوں تو یاد رکھیے گا یہ فرشتوں کی باتیں ہیں، اور اگر وہ سچے نہ ہوں تو یاد رکھیے کہ وہ نفس یا شیطان کی باتیں ہیں۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور وہ اپنا احسان مکمل فرمائے گا۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے یجتبیکا سے نبوت کے لیے منتخب فرمانا اگر مراد لیا جائے تو اس صورت میں جو یہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تجھ پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، تو اس سے مراد دنیا اور آخرت کی سعادت عطا فرمانا ہے۔ دنیا کی سعادت کون کو گار اگر اس کے ہیں اور پیروی کرنے والے ہیں، اور پیروی کرنے والوں کی کثرت، جیسے اولیاء کرام ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، تو اگر ان کے واعظ و نصیحت میں اللہ نے وہ رکھا ہوتا ہے، ان کی پیروی کرنے والے اور ان کی خدمت گار زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی دنیا کی سعادت میں سے ہے۔ نمبر 3، مال اور شان و شوکت میں اللہ وسعت دے دے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے دنیا کی سعادت ہے۔ اور نمبر 4، مخلوق کے دلوں میں اگر اس بندے کی، اس اللہ کے نیک بندے کی عظمت اور جلال کی زیادتی ہو تو یہ بھی دنیا کی اللہ کی طرف سے سعادت ہے۔ نمبر 5، اس بندے کی اچھی تعریف اور ثنا ہو رہی ہو کہ وہ دین کا یا اس کا کسی بھی لحاظ سے وہ دین کا کام کرتا ہے، تو یہ بھی دنیا میں اس کے لیے اللہ کی طرف سے سعادت ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر ہر لحاظ سے یعنی اس کی تعریف دنیا میں ہوتی ہے، چاہے وہ دنیاوی امور میں ہو، دین کے لحاظ سے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اب یہ تو دنیا کی ہو گئی، آخرت کی سعادت میں کیا کیا آتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ کثیر علوم کسی کو مل گئے دنیا میں کہ اللہ نے اسے کثیر علوم۔ نمبر 2، اچھی اخلاق، اور نمبر 3 کہ اللہ کی معرفت میں استغراق وہ رہتا ہے، اللہ کی پہچان میں وہ، تو یہ آخرت کی سعادتیں ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ اگر یجتبیکا سے مراد وہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا کہ نعمت پوری ہونے کی صورت میں اس سے مراد لیا جائے تو وہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں ہو گئی، اور فرمایا اگر یجتبیکا سے بلند درجات تک پہنچانا مراد لیا جائے تو اس صورت میں نعمت پوری کرنے سے مراد نبوت عطا فرمانا ہے۔ یعنی آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اللہ تجھے نبوت کے لیے چن لے گا، یہ بات یہاں پہ پتہ چلی۔ اور نعمت پورا کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یاد رکھیے گا کہ مخلوق میں جتنے مناصب ہیں، جتنے بڑے بڑے عہدے ہیں، ان سب نے بڑا منصب جو ہے وہ نبوت ہے، اور نبوت کے مقابلے میں سارے منصب ناقص ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آگے سنیے، لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آیت بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ فرمایا اس آیت میں کہ اللہ رب العالمین نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے عظیم الشان نشانیاں ہیں کہ جو اللہ کی قدرت قاہرہ پر دلالت کرتی ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں اس آیت سے 2 باتیں ہمیں پتہ چلی، وہ قابل ذکر ہیں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی ان کا نام تھا لیا بنت لیان۔ لیا بنت لیان
یہ ان سے آپ کا نکاح ہوا تھا اور یہ آپ کے ماموں کی بیٹی تھی، ماموں کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا تھا اور ان سے آپ کے 6 بیٹے پیدا ہوئے تھے، جس کے علماء نے نام لکھے۔ پہلے بیٹے کا نام روبیل، دوسرے کا شمعون، تیسرے کا لاوی، چوتھے کا یہوذا یا یہودا دونوں آتے ہیں، اور 5ویں کا زبولون، اور چھٹے کا نام یشجر تھا۔ اور جبکہ 4 بیٹے جو تھے وہ آپ کے فرمایا کہ دان، نفتالی، جاد اور عاشر، یہ جو 4 بیٹے تھے فرمایا یہ 2 بیویوں سے آپ کے ہوئے۔ آپ نے یعنی 4 نکاح فرمائے تھے، تو اس میں سے جو دوسری اور تیسری بیوی کا نام علماء نے لکھا وہ زلفا اور بلہا، یہ 2 بیویاں آپ کی اور تھیں۔ پہلی بیوی وہ جو تھی لیا تھی اور یہ 2 اور تھیں، ان سے یہ 4 بچے پیدا ہوئے، تو کتنے ہو گئے؟ 10۔ اب 2 بچے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بچے تھے، تو 11ویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام اور 12ویں نمبر پر بنیامین۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے ہیں۔ انہی کو قرآن میں اسباط کہا جاتا ہے۔ جہاں آپ قرآن میں سنیں گے نا کہ یعقوب، اسحاق والاسباط، یہ لفظ قرآن میں آئے گا، تو اسباط جہاں آپ پڑھیں گے تو اس سے مراد 12 بیٹے آپ کے ہیں۔ آیت میں اللہ نے فرمایا سائلین، پوچھنے والے، یہ کون ہیں پوچھنے والے؟ تو مفسرین نے لکھا یہ پوچھنے والے یہودی ہیں کہ جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور پوچھنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کا حال بتائیے، اور حضرت یعقوب کی اولاد جو تھی ان کا وہ جو خطہ تھا وہ کنعان تھا، اس سرزمین سے یہ مصر میں کیسے آئے؟ یہ کنعان جو ہے یہ ملک شام میں تھا، تو یہ ملک شام سے مصر میں کیسے منتقل ہوئے؟ ان کے ملک شام سے مصر میں جانے کا سبب کیا تھا؟ یہودی حضور کی بارگاہ میں پوچھنے کے لیے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بیان کرنا شروع کیے اور یہودیوں نے ان کو اپنی توریت کے مطابق پایا اور انہیں اتنی حیرت ہوئی کہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ یہ جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے، نہ حضور نے کوئی کتابیں پڑھی ہیں، نہ حضور علماء کی مجلسوں میں بیٹھے ہیں، اور کسی سے کچھ سیکھے بغیر اس قدر صحیح واقعات حضور نے جب ان کو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد کا پورا صحیح بتایا، تو یہ اس بات کی ان کے لیے دلیل ہو گئی کہ وہ سمجھ گئے کہ آپ ضرور اللہ کے نبی ہیں اور قرآن پاک ضرور اللہ کی وحی ہے، اور اللہ نے آپ کو قدسی علم سے مشرف فرمایا، اور اس واقعے میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں، حکمتیں ہیں۔ تو یہاں سے یہ آغاز ہو چکا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا آغاز کل سے، یعنی بھائیوں نے جو محبت دیکھی اور پھر جو اس کا بدلہ لیا، اب وہ کل سے شروع ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سورہ یوسف کو صحیح سیکھنے اور سکھانے، سمجھنے، سمجھانے، اور اس میں جو عبرتیں، نصیحتیں اور ہمارے لیے حکمتیں ہیں، اللہ اس سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ہمارے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا، سیکھا سکھایا، اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، ہمیں قرآن حکیم کا قدردان بنا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تو نے انہیں ظاہری بھی حسن و جمال عطا فرمایا، باطنی بھی حسن و جمال عطا فرمایا، میرے مولا حضرت یوسف علیہ السلام کے ظاہری باطنی حسن و جمال کا صدقہ یا اللہ ہمیں بھی ظاہری اور باطنی حسن و جمال عطا کر دے، ہمارے اخلاق اچھے کر دے، ہمارا کردار اچھا کر دے، ہماری زبان اچھا کر دے۔ میرے مولا ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت کی شب روز توفیق دے دے۔ مولائی کریم ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کا فیضان نصیب فرما۔ میرے مولا اس قرآن کا فیضان ہم سب کو نصیب فرما، قرآن حکیم کا قدردان بنا دے۔ قرآن حکیم کے صدقے میں اللہ ہمیں علم و حکمت کی دولت دے دے، علم و حکمت کی دولت دے دے، ہمارے اندر سے جہالت دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں علم دین سیکھنے سکھانے والا بنا دے، دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی
کی جھولیوں کو بھر دے، جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما دے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ کراچی کی سرزمین کے حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک، آپ کا یوم وصال ہے، ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے سے پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔